بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 اسلامیات لیکچر نمبر 18۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم پڑھ رہے تھے الایمان بالبعث بعد الموت کے ایمان کے مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات پر تمام لوگوں کو ایمان رکھنا کیا ہے، ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کہ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے تمام دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے گی اور آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں گے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کا نام نفخہ اولیٰ ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام روحیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی۔ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا نام نفخہ ثانیہ ہے۔ اب دوبارہ زندہ کیے جانے پر ہم نے قرآنی دلائل پڑھے، ٹھیک ہے، کہ کیا ہے کہ اور کہتے ہیں کہ ہم یہود مشرکین جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا اصل دوبارہ سے پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ تو وہ اس پر کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ہم نے اس دن پڑھا تھا اور اس کے جوابات بھی قرآن کے دلائل سے ہم نے دے دیے تھے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کا مطلب ہے کسی کی سفارش کرنا اور کبریٰ کا مطلب ہے بڑی سفارش۔ اب نفخہ ثانیہ کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے اور اس دن کو یوم الحشر، جمع کیے جانے کا دن، یوم الجزاء، بدلہ دینے کا دن، یوم الدین کہا جاتا ہے۔ اس روز آفتاب انتہائی قریب ہوگا۔ اس دن کی تپش جو ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ایک طویل زمانہ گزر جائے گا لیکن حساب کتاب شروع نہ ہوگا۔ لوگوں کی زبانیں سوکھ پیاس کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ بعض کے گھٹنے تک پسینے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، جس میں وہ ڈبکیاں کھائیں گے۔ ہر شخص بقدر گناہ اس تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کریں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوگوں کو حوالہ کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف فرما ہے، ان سے شفاعت کی درخواست کرو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مخلوق کو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور مخلوق کو اس دن کی گرمی اور تپش سے نجات دلائیں گے۔ اسی شفاعت کا نام شفاعت کبریٰ ہے اور شفاعت کبریٰ کے مقام پر کھڑے ہونے کا نام مقام محمود ہے۔ یہ شفاعت اور یہ مقام محمود کا قیام آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود میں داخل فرما دے، ٹھیک ہے۔ پھر نام اعمال پرصراط اور حوض کوثر۔ اس دن سب کو نام اعمال دیے جائیں گے۔ مومنوں کو دائیں ہاتھ میں اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملیں گے۔ یہ دن انصاف کا دن ہوگا۔ اگر کسی نے دوسرے پر ظلم کیا تو اس دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلائی جائیں گی، اور جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں جو ہے وہ اس پر ڈالی جائیں گی۔ مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ حقوق العباد اگر دنیا میں ادا نہیں کیے تو آخرت میں اس کا ادا کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اس دن پرصراط قائم ہوگی۔ جنت میں جانے کے لیے اس پر سے گزرنا ہوگا۔ اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ پرصراط پر سخت اندھیرا ہوگا۔ ایمان کی روشنی کے سوا اور کوئی بھی روشنی وہاں پر نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گزریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت گزرے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اور مخلوق باری باری گزریں گے۔ مومن جب گزر جائیں
مومن جو ہے وہ تو گزر جائیں گے، بعض بجلی کی مانند یعنی تیز ہوا کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز گھوڑے کی طرح، بعض تیز اونٹ کی طرح، ٹھیک ہے، یعنی جتنے نیک اعمال ہوں گے تو اسی طرح ان کے لیے ان پر سے گزرنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ البتہ کفار اور منافقین اس کی تیزی سے کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ دیکھیں، جس کو دنیا میں شریعت پر چلنا جتنا آسان ہوگا اتنا ہی پل صراط پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور جتنا یہاں شریعت پر چلنا مشکل ہے وہاں اتنا ہی پل صراط پر چلنا ان کے لیے کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب قیامت کے دن ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا اور ہر نبی کی امت ان کے حوض پر آ کر پانی پیے گی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام کوثر ہے۔ کوثر سب حوضوں سے بڑا ہے۔ ہر نبی کی امت کی الگ الگ پہچان ہوگی، اور امت محمدیہ کی پہچان یہ ہے کہ ان کے وضو کے اعضاء نہایت روشن ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کا پانی پلائیں گے۔ جو ایک بار یہ پانی پی لے گا تو پھر میدان حشر میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ مرتد، کافر اور گمراہ فرقے حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے کہ حساب کتاب ہونے کے بعد نیکوکاروں کو جنت میں اور کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جنت اور جہنم دونوں ہمیشہ ہیں، دائمی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کبھی فنا نہیں کیا جائے گا، اور ان کی نعمتیں اور ان کا عذاب بھی ہمیشہ رہے گا۔ مومن جنت میں اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں، جنت ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اہل جنت کو تمام جسمانی اور روحانی لذتیں اور راحتیں حاصل ہوں گی۔ اس کی ایک عمارت سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جنت کے 100 درجوں میں سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ اس سے جنت میں دودھ، شراب، شہد اور پانی کی 4 نہریں نکلتی ہے۔ اسی جنت الفردوس کے اوپر عرش ہے۔ جنتیوں کے چہرے 14ویں چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور وہاں قسم قسم کے میوے ہوں گے۔ جنتی جو چاہیں گے ان کو فوراً مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کریم میں آتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ، کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ ہی کسی کان نے سنی ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا ہوگا۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس کے برابر کوئی بھی نعمت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اب اس کے برعکس دوزخ ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، جو دنیا کی آگ سے 70 حصہ زیادہ تیز ہے، اور اس قدر گہری ہے کہ اگر ایک باری پتھر اس کے اوپر سے چھوڑا جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے۔ اس میں اس قدر جوش ہوگا کہ 70,000 فرشتے 70,000 زنجیروں میں دوزخ کو جکڑے ہوئے ہوں گے۔ کھانے کو پیپ اور پینے کو ایسا کھولتا ہوا پانی ملے گا کہ ہونٹوں کو کیا کر دے گا؟ جلا دے گا۔ اس قدر سجائے کہ ہونٹ جو ہے وہ سوج جائیں گے۔ غرض یہ کہ تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دوزخ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اب چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ تقدیر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ نمبر 2، مسئلہ تقدیر میں بحث کرنے سے گمراہی میں پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ نمبر 3، پہلی مرتبہ سور پھونکنے کا نام نفخہ اولیٰ ہے۔ نمبر 4، دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا نام نفخہ ثانیہ ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن آفتاب انتہائی قریب ہوگا۔ نمبر 6، قیامت کے دن لوگ سفارش کی درخواست کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے۔
اس شفاعت کا نام شفاعت کبریٰ ہے۔ حشر کے دن پل صراط قائم ہوگی۔ قیامت کے دن ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام کوثر ہے۔ یہ تو تھے خالی جگہ پر۔ اب مختصر سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے۔ سوال نمبر 2، نامہ اعمال مومنوں کو کس ہاتھ میں اور کافروں کو کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ سوال نمبر 3، قیامت کے دن امت محمدیہ کی پہچان کیا ہوگی؟ نمبر 4، جنت کا سب سے بڑا درجہ کون سا ہے؟ نمبر 5، ایمان بالقدر کا مفہوم کیا ہے؟ نمبر 6، ایمان بالقدر میں بحث کرنا کیسا ہے؟ تو یہ 6 جو تھے یہ آپ لوگ کے مختصر سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں جو ایک لانگ کویسچن ہے۔ دوبارہ زندہ کیے جانے پر مشرکین مکہ کا موقف پیش کریں۔ ثابت کیجیے کہ اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ ان سوال کا جواب جو ہے آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ میں نے آپ لوگ کو شروع سے ہی کہا ہے کہ آپ لوگ جو لانگ کویسچن ہوں گے وہ اب کاپی میں لکھیں گے اور جو شارٹ کویسچن ہوں گے وہ آپ لوگوں نے اپنی کتاب میں حل کرنے ہیں۔ اب اس کے جوابات طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال کا جواب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ سوال نمبر 2 کا جواب، نامہ اعمال مومنوں کو دائیں ہاتھ میں جبکہ کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ سوال نمبر 3 کا جواب، امت محمدیہ کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء نہایت روشن ہوں گے۔ سوال نمبر 4 کا جواب، جنت الفردوس جنت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ سوال نمبر 5، تقدیر کے معنی اندازے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے مخلوق کے تمام اچھے اور برے کام بندوں کے پیدا ہونے سے پہلے ایک جگہ لکھ دیے ہیں، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، ایمان بالقدر میں بحث کرنے سے انسان گمراہی میں پڑ سکتا ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ تقدیر پر زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ آپ لوگ کے مختصر سوالات کے جوابات ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو تفصیلی جواب ہے وہ ہے، مشرکین مکہ بعث بعد الموت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ حیران تھے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل چکی ہوں گی تو پھر انسان کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی ان باتوں کو جھٹلایا اور قرآن کریم میں بے شمار دلائل، مثالوں اور واقعات کے ذریعے سے بعث بعد الموت کو ثابت کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے، وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُخْلِقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ یہ آج کا کام آپ لوگ کا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ لوگوں نے جتنا بھی کام کیا ہے عملی کتاب اور کاپی جو ہے وہ آپ لوگ اسکول چیکنگ کے لیے بھجوا دیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ والسلام، شکریہ۔